الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیات فظلت اعناقهم لها خاضعین، وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین، وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ طاسین میم، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں اس غم میں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ اگر ہم چاہیں تو اتاریں آسمان سے ایسی نشانی، پس ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی ہوئی، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی تازہ نصیحت رحمان کی جانب سے مگر یہ کہ وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو بے شک انہوں نے جٹلایا، سو ان قریب مل جائیں گی انہیں خبریں اس امر کی جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کو کہ کتنی کثرت سے ہم نے اگائے ہیں، اس میں ہر طرح کے مفید پودے، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی سب پر غالب، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہوتے ہیں، ان کے اعمال، افعال اور کردار کیسے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیا صلہ عطا فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے کس طرح بنتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن کرنے والا چراغ بنایا، جو آسمان کے برج سے آ کر زمین میں اللہ تعالیٰ کے نور کی شعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو منور کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم کرتے ہیں۔ یہ لوگ ظلمت سے نکل کر نور علی نور ہو جاتے ہیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا، نہ ہی شیطان انہیں گمراہ کر سکتا ہے۔ یہ لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہوتے ہیں، راتیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ اکڑ کر زمین میں نہیں چلتے، ان کی چال میں غرور و تکبر نہیں ہوتا۔ جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ لوگ خود بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں، اور اپنے بیویوں اور بچوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہی کی محبت اور عبادت چاہتے ہیں، اور اللہ پاک سے ان کی مغفرت اور بہتری چاہتے ہیں تاکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ آج کے فرمان الہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی اس اشرف مخلوق کی بھلائی اتنی عزیز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بہت محبت ہے۔ وہ دن رات لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام سنانے، سمجھانے اور اپنی نسبت سے ان کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو بدبخت ہوتے ہیں وہ نسبت سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام سے مذاق کرتے ہیں اور شیطان کی ماں پر چل کر ظلمت میں ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ غم نہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ سارے مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نشانیاں دکھا کر ڈرا کر سمجھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی کتاب کو ان کی ہدایت کے لیے دیا ہے، اگر پھر بھی یہ غلط راستے پر چلتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ یہ خود اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق، توحید، ربوبیت، رحم و کرم کا درس دے رہا ہے، لیکن شیطان کے ماں پر یہ ظلمت میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں، تو یہ ان کا اپنا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر طریقہ سے ان پر رحم فرما رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طریقہ سے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس مخلوق کو اس وقت نجات ہوگی
کہ جب یہ جو ظلم اپنے آپ پر کر رہے ہیں اس سے بچیں گے، اور یہ اس وقت انہیں میسر ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نسبت قائم کریں گے، کیونکہ اس نسبت سے ہی ان کے دل و دماغ روشن ہوں گے اور راہ راست پر چل سکیں گے۔ اسی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر سینوں کو یاد الہی سے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔